منافقت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر آخر کون جان سکتا تھا۔ چاچا نے تو اپنی آستین میں سام پال رکھے تھے۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے اپنے کیسے ان کا دل جیت کر در حقیقت ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میری ماں سامنے کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر رمشا کو کھلا رہی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی تھی، مگر امی کو رمشا سے فرصت ملتی تو میرے بارے میں بھی کچھ سوچتیں۔ مجھے تو پہلے پہل رمشا کی قسمت سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ کیا شاندار قسمت پائی تھی اس نے کہ اسے میری امی خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کی طرح اس کا منہ بھی صاف کر رہی تھیں۔ حالانکہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہ تھی بلکہ مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی۔ جب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوئی تو اٹھ کر ماں کے پاس چلی آئی۔ جو ہی روٹی سے نوالا توڑنا چاہا تو ماں نے فوراً میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ پہلا نوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ماں کہنے لگی، تجھے نظر نہیں آ رہا؟ یہ رمشا بیٹی کا کھانا ہے، خبردار جو میری بچی کے کھانے پر نظر ڈالی۔ جا کر کچن میں دیکھ پڑی ہے رات کی پکی ہوئی سبزی، جا کر اس سے روٹی کھا لے۔ رمشا کے سامنے ماں میری بے عزتی کر چکی تھی۔ چچا بھی وہاں آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے، کیا ہو گیا بھابھی، سیرش کو بھی کھا لینے دیں، ڈانٹ کیوں دیا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئی۔ ماں بھی حد کرتی تھی، کم از کم اتنی سی بات پر بھلا کون بے عزت کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ماں گھر آئی تو میں منہ سجائے بیٹھی تھی۔ آتے ہی پاؤں سے چپل اتارا اور مجھے مارنے لگی۔ میں خود کو آخر کتنا بچاتی۔ آخر وہ جوتا اٹھا کر میری جانب اچھالتی ہوئی مجھے چٹیا سے پکڑ کر کہنے لگی، ارے او کمبخت، کیا تیری سمجھدانی کمزور ہو گئی ہے؟ کیوں رمشا کا کھانا مانگ رہی تھی جب سب حقیقت پتہ ہے پھر بھی؟ میں نے غصے سے ماں کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ شاید اسے اپنی سختی کا احساس ہوا تو کہنے لگی، اچھا معاف کر دے، آئندہ تجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹوں گی۔ مگر ایسا کرنا مجبوری تھی، وہاں تیرا چچا بھی موجود تھا، اور ویسے بھی وہ کھانا تو سمجھ رہی ہے نا سیرش؟ تبھی میرا بھائی بھی کمرے میں داخل ہو گیا، جسے میں پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے بولی کہ ہاں سمجھ گئی ہوں کہ اب تو اور تیرا یہ بیٹا رمشا کے ساتھ بھی وہی سب کرنے والے ہو جو کچھ چچی کے ساتھ کیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ بھائی کا تو پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ فوراً غصے سے آگے بڑھا اور میری گردن دبوچ کر میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے جھٹکتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ سوکھے پتے کی مانند میں ہوا میں جھولتی چلی گئی۔ خبردار جو دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر لائی، ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ بات تم دونوں میں سے کسی کی زبان پر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے کمزور کرنا چاہتی ہو، مجھے دھمکانا چاہتی ہو۔ بھائی تو بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب منہ سے یہ بات نکالی۔ بھائی تو آج بفر بیٹھا تھا۔ خیر وہ تو ازل سے ہی ایسا تھا۔ میں نے بامشکل اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر ہانپتے ہوئے کہا کہ میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی یہ بات۔ مگر بھائی مجھے گردن سے دبوچے ہوئے ایک کمرے میں لا کر بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے رمشا کا کھانا کھانے کا، اب تجھے وہی لا کر دوں گا۔ میں تو غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں بیٹھ گئی۔ منہ پر نہ سہی مگر پیٹھ پیچھے تو میں بھی شیر تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکا والا حساب تھا، اور مجبوراً مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے میں ان کی بہن اور بیٹی تھی۔ ان سے کیا امید رکھنی، یہ تو معصوم چچی کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، بھلا میری کیا قدر رکھتے۔ آج سے 1 ماہ پہلے ہونے والا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ میرے ابو ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے، اتنا کما لیتے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جایا کرتیں۔ میرے چچا نے نوکری کی بجائے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا۔ اس میں انویسٹ کرنے کو میرے ابو کو بھی کہا، مگر میری ماں نے فوراً منع کر دیا کہ کیا خبر کل کو یہ سارا پیسہ ڈوب جائے، پھر کون بھرپائی کرے گا۔ بہرحال میرے ابو نے انکار کر دیا۔ اس وقت چچا نے قرض اٹھا کر شروع کیا بزنس اس بلندی پر پہنچا دیا کہ آج لوگ ان کے قرض دار ہو چکے تھے۔ چچا کو یوں ترقی کرتے دیکھ کر میری ماں تو بس آہیں بھرتی رہ گئی، اور اس وقت کو کوستی جب اس نے ابو کو انویسٹ کرنے سے منع کیا تھا۔ چچا کی ایک ہی اکلوتی بیٹی رمشا تھی، جو اپنی ماں کی ہی طرح انتہائی معصوم تھی۔ امی اور بھائی دونوں ہی ایک ہی مزاج کے مالک تھے، دل میں تو بغض رکھتے تھے مگر منہ سے اس قدر میٹھے کہ شہد بھی ان کے سامنے پھیکا لگتا تھا۔
جیسے جیسے ماں اور بھائی کو چچا کی جائیداد کا علم ہوا تو ان کا لالچ اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ دل میں ان سے حسد کرنے لگے اور یہ پلان بنانے لگے کہ کسی نہ کسی طرح چچا کی ساری جائیداد ان کو مل جائے۔ میں تو ان سے چھوٹی تھی اور میری بات کو آخر سنتا ہی کون تھا؟ ابو کی وفات کے بعد تو ان دونوں کو ویسے بھی سمجھانے والا کوئی نہ رہا تھا۔ دونوں مزید آزاد ہو چکے تھے اور ہر وقت اسی سوچ میں گم رہنے لگے کہ کیسے چچا کی جائیداد کو ہڑپا جائے۔ دونوں کے دماغ میں دن رات بس یہی بات چلتی رہا کرتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے جو کچھ سنا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر پیسوں کی لالچ میں کوئی اس قدر بھی گر سکتا تھا؟ میں 17 سال کی تھی جب میں نے ماں اور بھائی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ آخر وہ جائیداد کی لالچ میں ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ میں فوراً بھاگ کر چچا کے ہاں گئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ان کی عالیشان کوٹھی دیکھ کر میری ماں کی آہ نکلا کرتی تھی۔ وہ تو جھولی اٹھا کر بددعائیں دیا کرتی تھی کہ کسی طرح چچا چچی اور ان کی بیٹی کسی ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائیں۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ چچا سے بھی ہر ماہ لاکھوں روپے لیا کرتی تھیں، کیونکہ میرے ابو کی تو وفات ہو چکی تھی اور اب ہماری ذمہ داری بھی چچا پر ہی آ چکی تھی۔ میں چچا کے گھر گئی تو چچی بیٹھی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میرے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پیار سے پچکارتے ہوئے باتیں کرنے لگیں، جبکہ میرا تو پسینہ چھوٹ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے بتاؤں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تبھی میری ماں اور بھائی بھی وہاں آ گئے۔ ماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگیں، جاؤ اور جا کر رمشا کے ساتھ کھیلو، مجھے تمہاری چچی سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے جاتے ہی ماں اور بھائی چچی کے ساتھ کچھ کر نہ دیں، مگر امی کے کہنے پر مجھے مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ کچھ دیر بعد ماں کہنے لگی کہ آج گرمی بہت ہے، میں تمہارے لیے لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ بھائی نے چچی کو باتوں میں لگا لیا اور میری ماں صفاق دلی سے اپنی چادر کے پلو میں بندھی ہوئی پڑیا کھولنے لگی۔ ماں نے کچن میں جا کر وہ لیمو پانی بنایا اور چچی کے لیے گلاس علیحدہ کر کے اس میں کوئی پاؤڈر شامل کرنے لگیں۔ ماں کے چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک دفعہ جا کر ماں سے کہا، اب چچی کی گلاس میں کیا ملا رہی ہیں؟ تو ماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور تھپڑ مار کر دھمکاتے ہوئے بولی، خبردار جو تمہارے حلق سے ایک بھی لفظ نکلا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو ویسے ہی ماں سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ ڈر کر خاموش ہو گئی اور دروازے کی اوٹ لیے دیکھنے لگی۔ ماں نے پاؤڈر ملا وہ گلاس جا کر چچی کو تھمایا اور ساتھ ہی بات کرتے ہوئے جوس پینے لگیں۔ وہ جوس ابھی چچی نے آدھا ہی پیا تھا کہ ان کا جی متلانے لگا اور گلاس واپس کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے کہہ کرنے لگیں اور ماں سے کہنے لگیں کہ مجھے اپنے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی نوکیلی چیز چبھ رہی ہو۔ مگر میری ماں میری چچی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً کمرے میں لے گئی۔ چچی پیٹ پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھیں۔ چچی کے کھانسنے اور رونے کی آوازیں لگاتار باہر آ رہی تھیں۔ خوف کی وجہ سے میرا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چلتی دروازے تک آئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ ماں نے فوراً انہیں گھسیٹ کر فرش پر گرایا کہ کہیں بستر نہ خراب ہو جائے، ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ چچی درد سے چلا رہی تھیں، مگر بھائی نے تڑپتی ہوئی چچی کے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب کر کے پکڑ رکھے تھے اور میری ماں چچی کے منہ میں کپڑا ٹھونس رہی تھیں تاکہ اس کے منہ سے آتا خون باہر نہ گرے۔ چچی کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری ماں صفاقی سے چچی کو گردن سے دبوچ کر کہنے لگی، معاف کرنا زلیخا، تیری میری کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر بس تیری یہ شان و شوکت اور جائیداد دیکھ کر میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ سب تم سے چھین کر خود رکھ لوں۔ تو جا، شاباش، قبر میں جا اور ابدی نیند سوئی رہ، ان سب پر تو بس میرا ہی حق ہے۔ چچی نے آگے بڑھ کر ماں کو مارنا چاہا مگر تب تک وہ دم توڑ چکی تھیں۔ میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چچی مر چکی تھیں۔ رمشا کو تو ماں نے پہلے ہی نیند کی دوا پلا کر سلا دیا تھا۔ دونوں نے فوراً سارا خون صاف کیا اور پھر چچی کو گھر کے پچھلے حصے میں لے جا کر مین سرکٹ بریکر کے پاس لٹا دیا۔ بھائی نے سرکٹ بریکر میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دیں جس سے یوں لگے کہ بجلی خراب ہوئی اور چچی سرکٹ بریکر کے پاس آ کر اسے آن کرنے لگیں، مگر تبھی انہیں کرنٹ لگا اور وہ وہیں پر مر گئیں۔ ایسا کرنے کے بعد بھائی اور اماں واپس گھر آ گئے۔
دونوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ کہیں ان کا سچ کھل کر سب کے سامنے نہ آ جائے۔ مگر شام کو جب چچا کام سے واپس آئے تو ایک کہرام سا مچ چکا تھا۔ چچا دوڑ کر ہانپتے ہوئے ہمارے گھر آئے تو اماں اور بھائی چچا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فوراً دوڑ کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ چچا بدحواس ہوئے کہنے لگے کہ کچھ بھی خیر نہیں رہی۔ میری بیوی کو کرنٹ لگ چکا ہے اور وہ بالکل بے حس و حرکت زمین پر پڑی ہے۔ مجھے تو علم ہی نہ ہوا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ فوراً چچی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر گئے، جہاں پر ڈاکٹروں نے یہ تصدیق کر دی کہ ان کو مرے ہوئے 8 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ میری ماں اور بھائی بھی وہیں موجود تھے، جبکہ رمشا ابھی تک بخار میں مبتلا تھی کیونکہ اسے ابھی بھی دوا کا اثر تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ آخر کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ جب چچا نے یہ سنا تو وہ رونے لگے تھے۔ میری ماں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرا بھائی چچا کو سنبھالنے لگا جیسے وہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ چچی کے جانے کے بعد چچا تو بالکل چپ ہی ہو چکے تھے، جبکہ رمشا پر تو سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر اتنا سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا، اسے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ مگر خیر، کون جانے یہ سارا کھیل میرے بھائی اور ماں کا رچایا ہوا تھا۔ دونوں چچی کو تو مار چکے تھے مگر اب ان کا اگلا نشانہ رمشا تھی، کیونکہ چچا کی ساری جائیداد کی اکلوتی مالک وہی تھی۔ جب تک رمشا مر نہ جاتی تب تک میرے بھائی کبھی بھی اس جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا تھا، اور اب اسی لیے میری ماں نے چچا کا دل جیتنے کی خاطر رمشا کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی ماں بن کر خیال رکھنے لگی اور سارا دن چچا کے گھر میں رہ کر رمشا کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس کا یوں خیال رکھتی گویا وہ کوئی بچی ہو۔ ماں کو خیال رکھتے دیکھ کر چچا بھی مطمئن تھے کہ رمشا کا دل لگا رہے گا، جبکہ میری ماں کا اس کے پیچھے کا مقصد بھی انتہائی خطرناک تھا۔ چچی کے مرنے کے بعد اب میری ماں رمشا سے بھی چھٹکارا پانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے رمشا کے بنائے ہوئے کھانے میں سلو پوائزن ملانا شروع کر دیا، یعنی ایسا زہر جو وہ روزانہ کھاتی جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بیمار ہوتی جائے گی اور آخر کار چند ماہ بعد موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ رمشا کی ماں کو مرے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر اس کی طبیعت ابھی تک نہ سنبھلی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر بیٹھی رہتی، اسے سینے میں تناؤ محسوس ہوا کرتا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ چچا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکے تھے۔ بار بار روتے ہوئے میری ماں سے کہنے لگتے کہ رمشا پر ماں کے جانے کا دکھ بہت زیادہ ہوا ہے۔ میری بچی تو دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کس کی نظر ہماری خوشیوں کو لگ چکی ہے کہ ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ و برباد ہو کر رہ چکا ہے۔ چچا پریشان تھے جبکہ میری ماں مسکرا رہی تھی۔ دل چاہتا کہ جا کر انہیں سچ سچ بتا دوں، مگر ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں بھائی میری جان ہی نہ لے لے۔ رمشا کو چپ چپ دیکھ کر چچا بھی پریشان رہنے لگے۔ آخر ایک روز امی سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب رمشا کی شادی کروا دوں، اپنے گھر کی ہو جائے گی، نئے لوگوں سے ملے گی، نیک سیرت شوہر ہوگا جس سے دل کی باتیں کرے گی تو شاید اس صدمے سے باہر آ جائے گی۔ میری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تو بس رمشا کی بہت فکر ستاتی رہتی ہے۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو فوراً کہنے لگی، ارے بھائی صاحب، میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کیوں فکر کریں گے؟ رہی بات رمشا بیٹی کی تو بھائی صاحب، آپ ایسی باتیں کر کے ہمیں پرایا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا شہزاد کس لیے ہے، خیر سے اچھی نوکری کرتا ہے اور دل ہی دل میں رمشا کو چاہتا بھی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رمشا اور شہزاد کی شادی کر دیں، اس طرح آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ کی نظروں کے سامنے بھی رہے گا۔ ہاں، اگر آپ نے شہزاد کو اس گھر میں رکھ لیا گھر جمائی بنا کر تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم سب یہیں آ کر رہنے لگیں گے، بس جیسے آپ اور آپ کی بچی خوش رہے۔ میری ماں ایک ہی سانس میں سب کچھ بول کر بات پکی کر چکی تھی۔ چچا نے ایک نظر میری ماں کو دیکھا اور پھر سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بس رمشا سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا۔ میرے تو دل سے یہی دعا نکلی کہ بس رمشا شادی سے انکار کر دے ورنہ بہت بری پھنسے گی۔ چچا نے جب رمشا سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی میرے ماں اور باپ ہیں، آپ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا۔ آپ کو اگر شہزاد پسند ہے تو مجھے اس میں کوئی دقت نہیں، میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ چچا بھی خوش تھے کیونکہ اب ان کی بیٹی ان کے پاس ہی رہے گی۔ چچا نے کہا کہ تم رخصت ہو کر شہزاد کے گھر چلی جانا، اس کے بعد میں تم لوگوں کے لیے ایک نیا گھر لے کر وہاں شفٹ کروا دوں گا،
کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہمارا گھر تو رمشا کی شایان شان بالکل بھی نہ تھا۔ میری ماں کا تو وہ دن عید سے کم نہ تھا۔ گھر آ کر میری ماں نے لڈیاں ڈال کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو مٹھائی کھا کر اپنی شوگر ہائی کر بیٹھی تھی۔ وہ اس قدر خوش تھیں کہ جیسے اسے ساری جائیداد ابھی سے مل چکی ہو۔ میں گھور کر بھائی اور ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس خوشی کی خبر پر ناچ گا رہے تھے۔ کاش میں بول کر چچا کو منع کر پاتی۔ اگلے ہی ہفتے بھائی اور رمشا کا نکاح کر دیا گیا۔ رمشا کو ماں نے ابھی کچھ دنوں کے لیے تو زہر دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ اب تو ویسے بھی وہ ہمارے گھر آ رہی تھی اور اس نے ساری جائیداد ویسے بھی بھائی کے نام ہی کرنی تھی۔ اگر وہ سیدھے طریقے سے نہ کرتی تو ماں اسے زہر دے کر مار دیتی۔ ان کے پاس تو 100 بہانے موجود تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی رمشا کو لے کر ہمارے گھر چلے آئے۔ رمشا بالکل چپ اور سپاٹ انداز میں تھی، جیسے نہ ہی وہ خوش تھی اور نہ ہی وہ دکھی تھی۔ وہ تو شاید زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں نے اسے جا کر بھائی کے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھے اس وقت اس کی قسمت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے بھابھی کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور باہر نکل آئی، مگر بھائی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ تو شراب پی کر آیا تھا، یہ تو اس کے روز کا معمول تھا۔ اکثر رات کو بھی پی کر گھر آیا کرتا، مگر آج بھی اس کا پی کر آنا ماں کو غصہ دلا گیا تھا۔ ماں نے بھائی کو گریبان سے پکڑا اور ایک تھپڑ مار کر بولی، بغیرت، آج کے دن تو شراب پی کر نہ آتے، میرا بھانڈا پھوڑ دے گا تو۔ اب اس منہ سے بدبو ختم کر اور کمرے میں جا۔ خبردار رمشا کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی کوشش بھی کی۔ بھائی نے فوراً کلی کی اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے تو رہ رہ کر بھائی اور ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی بھائی کے کمرے سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ تو رمشا کے چلانے کی آوازیں تھیں۔ وہ بھائی کا نام لے کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اور ماں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ آوازیں تو گھر کی حدود سے بھی باہر جا رہی تھیں۔ ماں غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بھائی کو کوسنے لگیں۔ اسی پل رمشا روتے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ جبکہ بھائی بھی ہانپتا ہوا باہر آیا تو ہوش اڑ گئے۔ بھائی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر نوچے جانے کے نشانات تھے۔ رمشا غصے سے روتی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ میری ماں کے منہ پر مار دیا۔ فضا میں خاموشی چھا چکی تھی۔ رمشا کہنے لگی کہ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی، جو اپنی بیوی سے اس طرح سے پیش آ رہا ہے جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی خریدی ہوئی عورت ہو۔ یہ نشے میں دھت غلیظ انسان مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے۔ ماں کا تو رنگ اس پل اڑا تھا۔ اسی پل میری نظر دروازے کی جانب گئی جہاں میرا چچا کچھ فائل اٹھائے کھڑے تھے۔ فائل ان کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ وہ آگے بڑھے تو رمشا باپ کو دیکھ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بھائی نشے میں دھت رمشا کو چچا سے الگ کر کے مارنے لگا تھا کہ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں فوراً معاملے کو سنبھالتے ہوئے بولی، ہائے ہائے، کیسی پاگل بہو بیاہ کر لے آئی ہوں، یہ تو شادی کی رات شوہر کو ہی بدنام کر رہی ہے۔ رمشا نے نظر انداز کرتے ہوئے بتا دیا کہ شہزاد نے نشے کی حالت میں اعتراف کیا کہ اس نے ہی ماں کو مارا ہے۔ ماں نے فوراً بات کو سنبھالا کہ یہ نشے میں تھا، کچھ بھی بکواس کر گیا ہے، مگر میرا اب خاموش رہنا بنتا نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر بھائی اور ماں کو دیکھا اور پھر چچا کے پاس جا کر اول سے آخر تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ چچا کا رنگ پہلے زرد اور پھر سرخ ہو چکا تھا۔ انہیں تو احساس بھی نہیں تھا کہ کیسے منافق رشتوں میں وہ الجھ چکے تھے۔ وہ میری ماں اور بھائی کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، فقط جائیداد کی خاطر اتنا سب کیا، میری خوشیاں برباد کر دیں۔ ارے بھابھی، میں نے تو کتنے ماہ سے یہ کاغذات بنوا کر رکھے تھے جن میں میں نے 50% جائیداد اپنے بھتیجے شہزاد کے نام کر دی تھی، مگر زلیخا کی موت نے مجھے سب بھلا دیا اور اب میں رمشا اور شہزاد کو یہ جائیداد بطور تحفہ سونپنے آیا تھا، مگر میری اچھائیوں کا یہ صلہ دیا ہے تم لوگوں نے۔ چچا کی آنکھوں میں صدمے سے آنسو تھے۔ ماں اور بھائی نے یہ سنا تو شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ آخر کس منہ سے معافی مانگتے۔ چچا نے مجھے اور رمشا کو ساتھ لیا اور گھر لے آئے۔ ماں اور بھائی روتے پیٹتے رہے، مگر چچا نے ان کو معاف نہ کیا۔ بھائی سے طلاق دلوا کر رمشا کا علاج کروایا، اس کے جسم سے زہر ختم ہوا تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، جبکہ میں چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کاش میری ماں اور بھائی خالص نیت رکھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی ان پر۔